الحمد لله وكفى والصلاة والسلام على عباده الذين اصطفى خصوصا على أفضلهم وخاتم النبيين محمد الأمين وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى كما ورد في سورة التوبة: اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یریدون ان یطفئوا نور اللہ بافواہہم ویأبی اللہ الا ان یتم نورہ ولو کرہ الکافرون هو الذی ارسل رسولہ بالہدی ودین الحق لیظہرہ علی الدین کلہ ولو کرہ المشرکون. وقال تبارک وتعالی کما ورد فی سورۃ الصف: یریدون لیطفئوا نور اللہ بافواہہم واللہ متم نورہ ولو کرہ الکافرون. هو الذی ارسل رسولہ بالہدی ودین الحق لیظہرہ علی الدین کلہ ولو کرہ المشرکون. وقال عز وجل كما ورد في سورة النور: وعد الله الذين آمنوا منكم وعملوا الصالحات ليستخلفنهم في الأرض كما استخلف الذين من قبلهم وليمكنن لهم دينهم الذي ارتضى لهم وليبدلنهم من بعد خوفهم أمنا يعبدونني لا يشركون بي شيئا ومن كفر بعد ذلك فأولئك هم الفاسقون. صدق الله العظيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. اللهم ربنا ألهمنا رشدنا وأعذنا من شرور أنفسنا. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. اللهم وفقنا لما تحب وترضى. اللهم وفقنا أن نجاهد في سبيلك بأموالنا وأنفسنا. اللهم وفقنا أن نقيم خلافة على منهاج النبوة في باكستان أولا وفي كل العالم آخرا. آمین یا رب العالمین. حضرات، میری آج کی جو گفتگو کا عنوان یا عنوانات ہیں، میں چاہتا ہوں کہ پہلے انہیں پڑھ دوں. پہلا موضوع یا پہلا عنوان آج کا ہے علامہ اقبال اور الامام المہدی الموعود. دوسرا عنوان ہے مستقبل قریب میں پیش آنے والے واقعات و حوادث کے ضمن میں مہاتما گاندھی، کیسپر وائن برگر کی پیشن گوئیوں کا اور مکاشفات یوحنا اور احادیث نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اور نوسٹراڈیمس اور نعمت شاہ ولی کی پیشن گوئیوں میں گہری مشابہت، کیا، کیوں اور کیسے. تیسرا عنوان ہے پاک بھارت کانفیڈریشن، سوالیہ نشانوں کے ساتھ. ان موضوعات کا ایک شان ورود ہے، پس منظر ہے، اور ان میں قدر مشترک ہے. پہلے اس کو پہچان لینا چاہیے. میں نے اپنے عید الاضحیٰ کے خطاب میں بھی کچھ عرض کیا تھا کہ حال ہی میں میرے علم میں پروفیسر مرزا محمد منور صاحب کے حوالے سے علامہ اقبال کے بعد اشعار آئے جن سے میں چونک سا گیا، اس لیے کہ میرے علم میں یہ بات تھی کہ حضرت علامہ کو امام مہدی اور ان کے ظہور یا ورود کے ضمن میں جو احادیث ہیں ان کے بارے میں شکوک تھے، اور ان حضرات کے ساتھ ان کی رائے تھی جو سمجھتے ہیں کہ یہ احادیث موضوع ہیں، گھڑ لی گئی. چنانچہ ایک کتاب بھی ابھی حال ہی میں میرے علم میں آئی، انتظار مہدی و مسیح. کراچی میں ایک صاحب ہیں جنہوں نے اس کو مرتب کیا اور اس کو پھر شائع کیا، طاہر مکی صاحب. میں ان سے واقف ہوں اچھی طرح. ہمارے ہاں انکار حدیث کے جو مختلف شیڈز ہیں، کہیں وہ انکار حدیث کا بہت گہرا ہے، بہت وسیع ہے، کہیں ذرا سطحی ہے. انہی میں سے ایک شیڈ کے مظہر جو ہیں اس وقت کراچی میں
طاہر مکی صاحب، انہوں نے یہ کتاب شائع کی ہے، لیکن کتاب میں جو اصل مواد ہے وہ مولانا تمنا عمادی کا ہے۔ ان سے میری ملاقات ہوئی ہے، بہت ضعیف تھے، بہت بوڑھے تھے، اب فوت ہو چکے ہیں۔ اس میں کوئی شک نہیں کہ بہت بڑے عالم تھے، جیسے اسلم جیراج پوری بہت بڑے عالم تھے، لیکن منکرین حدیث میں شامل ہو گئے۔ تمنا عمادی بہت بڑے عالم تھے، لیکن انکار حدیث کے فتنے سے متاثر ہو گئے۔ ایک مثال اور بھی دے دوں، حکیم نور الدین بہت بڑا عالم تھا، بہت بڑا عالم تھا، لیکن قادیانی ہو گیا۔ یہ ہوتا ہے معاملہ، اس سے ہمیں اس کی بھی نفی نہیں ہو جاتی کہ اس دوسرے سے کوئی علم حاصل ہی نہیں تھا۔ علم بسا اوقات جو ہے انسان کے حق میں زہر بن جاتا ہے۔ علم را بر دل زنی یارے بود، علم را بر تن زنی مارے بود۔ وہی علم ہے جس کو دل پر اگر رکھو گے تو وہ دوست بن جائے گا، رفیق ہوگا، حامی ہوگا، ہادی ہوگا، اور اسی علم کو تن کے لیے استعمال کرنا شروع کر دو گے وہ سانپ کے مانند ڈسے گا۔ خود قرآن مجید میں ہے یضل بہ کثیرا ویہدی بہ کثیرا، اسی قرآن کے ذریعے سے اللہ بہت سو کو گمراہ کرتا ہے اور بہت سو کو ہدایت دیتا ہے۔ تو میں نے یہ مثالیں اس لیے دی ہیں کہ مولانا تمنا عمادی، ان کے علم کا میں منکر نہیں ہوں، لیکن یہ کہ بہرحال انہوں نے نزول مسیح علیہ السلام کی احادیث کو بھی سرے سے موضوع قرار دیا، حالانکہ وہ صحیحین میں ہے، صحیح بخاری، صحیح مسلم۔ جہاں تک حضرت مسیح سے متعلق، حضرت مہدی سے متعلق احادیث ہمارے ہاں اہل سنت کے ہاں ہیں، ایک اہل تشیع کے مہدی ہیں، ان کا اپنا ایک تصور ہے، ان کی اپنا عقیدہ ہے، میں اس سے بحث نہیں کر رہا۔ اہل سنت کی اکثریت کے نزدیک حضرت مہدی کا جو تصور ہے، جن احادیث پر وہ مبنی ہے، وہ صحیحین کی نہیں ہے، درجہ دوم کی کتابوں کی ہے۔ جامع ترمذی ہے، سنن ابن ماجہ ہے، سنن ابی داؤد ہے، سنن نسائی ہے وغیرہ۔ لیکن یہ کہ ان تمام احادیث کا انہوں نے انکار کر دیا، تو بہرحال وہ کتاب ہے اصلاً جس میں مواد ہے تمنا عمادی کا، لیکن اس کا شان جو ہے، شان نزول اس کتاب کی یہ بیان کی گئی ہے، اور صحیح ہوگی، میں اس میں شک نہیں کر رہا کہ علامہ اقبال نے تمنا عمادی صاحب سے خواہش ظاہر کی کہ یہ جو احادیث ہیں حضرت مہدی سے متعلق اور نزول مسیح سے متعلق، ان کے بارے میں رائے ظاہر کریں۔ جس زمانے میں حضرت علامہ کو یہ اندیشہ لاحق ہوا تھا قادیانیت کے فتنے کا، حالانکہ اس سے پہلے غلام احمد قادیانی کی وہ تعریف بھی کرتے رہے تھے، اور اسی کے ضمن میں ان کا مشہور قول ہے کہ جب ان پر اعتراض کیا گیا کہ ایک زمانہ تھا کہ آپ غلام احمد قادیانی کی تعریفیں کرتے تھے، اب آپ اسے خارج اسلام قرار دے رہے ہیں، تو حضرت علامہ نے فرمایا تھا اونلی اسٹونز ڈو ناٹ چینج، صرف پتھر ہیں کہ جو بدلتے نہیں، باقی انسان کی آراء جو ہے وہ بدلتی رہتی ہے۔ کسی شخص کے بارے میں آج میری رائے اچھی ہے، کل بدل سکتی ہے، کچھ چیزیں میرے علم میں آ سکتی ہیں نئی جو پہلے نہیں تھی۔ پر جس زمانے میں قادیانیت کے رد میں حضرت علامہ محنت کر رہے تھے، مضامین لکھ رہے تھے، تو انہیں ضرورت پیش آئی کہ یہ جو قادیانیت کو موقع ملا، اپنے آپ کو مسیح موعود بھی قرار دے دیا، اپنے آپ کو مہدی بھی قرار دے دیا، تو ان احادیث کی کیا قدر و قیمت ہے حقیقت میں کہ جن کی بنا پر مسلمانوں میں یہ خیالات یا یہ عقائد عام ہیں۔ اس پر تمنا عمادی نے یہ کتاب لکھی، وہ کتاب میں نے پڑھی ہے، اکثر و بیشتر حصہ بالاستیاب پڑھا ہے۔ محسوس یہی ہوتا ہے کہ حضرت علامہ کو بھی ان احادیث کے بارے میں شکوک و شبہات لاحق ہو گئے تھے، ان کی اور بعض تحریروں سے بھی اس کا اظہار ہوتا ہے، لیکن بعض اشعار میرے علم میں ایسے آئے میں چونک گیا کہ اس میں تو گویا کہ مہدی موعود کا اس بات بڑے زوردار انداز میں موجود ہے۔ اس کا میں نے تذکرہ کیا تھا اپنے عید الاضحیٰ کے خطبے میں
لیکن ظاہر ہے وہاں تفصیل کا موقع نہیں تھا، یہ موضوع ابھی میرے ذمہ قرض تھا۔ اسی اثنا میں اچانک یہ میں لے کر آیا ہوں اخبار کے تراشے، 25 اپریل کے جنگ میں سابق امریکی وزیر دفاع کیسپر وائن برگر کی کچھ پیشن گوئیاں شائع ہوئی۔ 27 اپریل کے جنگ میں مہاتما گاندھی کی پیشن گوئیاں شائع ہو گئی۔ کیسپر وائن برگر جو ہے اس کی بھی کوئی کتاب ہے جس میں اس نے وہ اپنی پیشن گوئیاں شامل کی ہیں۔ اسی طریقے سے مہاتما گاندھی کی کوئی نوٹ بک مل گئی ایک شخص کو جو ریسرچ کر رہا ہے ان کی زندگی کے حالات و واقعات پر، اور اس کو وہ نوٹ بک ملی، ان کی ڈائری ملی، اور اس میں کچھ چیزیں مل گئی کہ جس سے کوئی پیشن گوئیاں سامنے آئی۔ ان پیشن گوئیوں میں بڑی گہری مماثلت مجھے نظر آئی۔ ایک تو ان حالات و واقعات سے کہ جن کا ذکر مکاشفات یوحنا میں ہے، اور یہ جان لیجیے اس سے مراد کیا ہے۔ حضرت مسیح علیہ السلام کے ایک حواری یوحنا تھے، جان، چنانچہ ان کی مرتب کردہ ایک انجیل بھی ہے، گاسپل آف دی لارڈ اکارڈنگ ٹو سینٹ جان۔ لیکن یہ کہ آخر میں بائبل میں، نیو ٹیسٹمنٹ کے آخر میں، آخری کتاب میں ان کے اپنے کچھ مکاشفات بھی ہیں، کوئی روحانی واردات ہیں، کچھ انہوں نے چیزیں دیکھی ہیں روحانی سطح پر، کچھ انہیں پیش آمدہ آنے والے واقعات جو ہیں مستقبل کے، ان کی کچھ جھلک انہوں نے دیکھی ہے، تو وہ مکاشفات، ریولیشنز آف سینٹ جان، یہ آخری کتاب ہے عہد نامہ جدید۔ پھر جو احادیث میں علامات قیامت، کتاب الفتن، کتاب الملاحم، یہ مختلف ابواب ہیں، تقریباً ہر کتاب میں، حدیث کی ہر کتاب کے آخر میں آپ کو ملیں گے ابواب، ان میں بھی ان حالات و واقعات کا لفظی فرق ہے۔ پھر یہ کہ اس میں کرونالوجیکل آرڈر کیا ہے، زمانی ترتیب کیا ہے، کون سا پہلے پھر کون سا بعد میں واقعہ ہے، یہ اس میں فرق ہے۔ لیکن یہ ہے کہ بہت مشابہت ہے، اور اسی طرح کی مشابہتیں جو ہیں، نوسٹراڈیمس یورپ کی ایک شخصیت، 16ویں صدی عیسوی کی شخصیت ہے یورپ کی، اور اسی 16ویں صدی عیسوی کی شخصیت ہے نعمت شاہ ولی ہندوستان کے، یہ شاہ ولی اللہ نہیں ہے، نعمت شاہ ولی ہیں جن کی وہ پیشن گوئیاں مشہور ہیں۔ اس کی مختلف کتاب کے شائع ہوتے ہیں، بکتے ہیں، کچھ پتہ نہیں کون سی صحیح ہیں کون سی غلط ہیں، لیکن یہ کہ اس میں کوئی شک نہیں کہ اس نام کی ایک شخصیت گزری ہے کہ جنہوں نے کچھ پیشن گوئیاں کی ہیں۔ تفسیر ہر شے کی جو ہے اس کے بارے میں یقین سے ساتھ نہیں کہا جا سکتا کہ وہ انہی کی ہیں، ہو سکتا ہے کہ کچھ چیزیں اس میں ایڈ ہو گئی ہیں۔ محفوظ کتاب تو پوری دنیا میں ایک ہی ہے، وہ اللہ کی کتاب قرآن، کوئی اور کتاب محفوظ نہیں۔ احادیث نبویہ محفوظ نہیں رہی تو اور کون سی کتاب محفوظ رہ سکتی؟ موضوع حدیثیں شامل کی گئیں، ضعیف حدیثیں آ گئیں، نہ معلوم کیا کیا کچھ ہوا ہے، لاکھوں میں سے ہزاروں چھان پھٹک کر، اگر لاکھوں میں سے امام بخاری صرف ہزاروں چند ہزار حدیثیں لے کر آئے تو بقیہ کو انہوں نے رد کیا نا۔ بہرحال اس مسئلے پہ میں نہیں جانا چاہتا، لیکن یہ کہ یہ 6 اشخاص ہم نوٹ کر لیجئے۔ سب سے اوپر حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم، خاتم النبیین، آخر المرسلین۔ ان کے بعد حضرت مسیح کے صحابی، حواری وہی ہیں جو صحابی ہم کہتے ہیں، حضور کے صحابی ہیں، حضرت مسیح کے حواری۔ عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت میں یہ الفاظ آئے بھی ہیں، حضور نے فرمایا ما بعث اللہ من نبی فی قومہ قبلی الا کان حواریون واصحاب یاخذون بسنتہ ویقتدون بامرہ۔ اللہ نے جو نبی بھی بھیجا، جس قوم میں بھی بھیجا، اس میں کچھ نہ کچھ اس کے صحابہ یا حواری ہوتے تھے، 2 ہو 4 ہو 8 ہو 10 ہو، کچھ نہ کچھ تو لوگ ہوتے تھے۔ تو حضور کے صحابہ کہلاتے ہیں، حضرت مسیح کے حواری۔ تو یہ گویا کہ اس لیے میں نے لفظ چینج کیا، حضرت مسیح کے ایک صحابی حضرت یوحنا، ان کے مکاشفات، یہ تو ٹاپ پہ آ گئے۔ پھر 16ویں صدی عیسوی، جو نوٹ کیجئے کہ 11ویں صدی ہجری بنتی ہے، اس کو نوٹ کرنا ضروری ہے۔ اس میں ایک شخص یورپ میں پیدا ہو رہا ہے، پیدائشی طور پر یہودی، پھر عیسائی ہوا، اور یہ کہ وہ بہت نیک آدمی، درویش،
نوسٹریڈیمس، جس کی پیشن گوئیاں آج کل یورپ میں، امریکہ میں بہت اس پہ ویڈیوز بن رہے ہیں، فلمیں بن رہی ہیں، ایک دو تین مختلف، اور ایک یہ کہ اسی 16ویں صدی عیسوی یا 11ویں صدی ہجری میں ہند میں پیدا ہو رہے ہیں نعمت شاہ ولی۔ یہ 6 شخصیتیں ہو گئی، 4 یہ ہو گئی، اور 2 شامل کر لیجئے، گاندھی 20ویں صدی عیسوی کی اور وائن برگر۔ ان 6 اشخاص کی پیشن گوئیوں میں بہت مماثلت ہے۔ اس حوالے سے میں نے آج کا یہ موضوع معین کیا ہے۔ یہ گویا کہ میری آج کی گفتگو کے عنوان یا عنوانات اور ان کا شان ورود، وہ کیوں یہ عنوانات بنے ہیں اور پھر ان میں قدر مشترک کیا ہے، میں نے اس کو واضح کیا ہے۔ اب آئیے کہ جو میں نے آیات آپ کو پڑھ کر سنائی ہیں، ہم جب کسی موضوع پر گفتگو کریں گے تو ظاہر بات ہے ہماری ترتیب یہ ہوگی، ان خیر الحدیث کتاب اللہ، یا ان احسن الحدیث کتاب اللہ، پھر اس کے بعد آئے گا وخیر الہدی ہدی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ کتاب اللہ سے ہمیں جو چیز معلوم ہوتی ہے وہ یہ ہے کہ قیامت سے قبل یا دنیا کے خاتمے سے قبل لازم ہے کہ پورے کرۂ ارضی پر اللہ کا دین غالب ہو اور نظام خلافت قائم ہو۔ کیوں؟ صغرا کبرا قرآن میں ہے، میں نے بارہا بیان کیا ہے، اور آج آپ کے پاس یہ کتابچہ موجود ہے آپ کے سامنے۔ یہ صغرا کبرا جو ہے یہ قرآن میں ہے، منطقی نتیجہ اس کا ہمیں نکالنا ہوگا۔ صغرا کبرا 2 مقامات پر تو آیا ہے، 2 آیتوں کے جوڑوں کی شکل میں صغرا کہہ لیجئے، اور کبرا آیا ہے 5 مقامات پر، وہ آیتیں یہاں اس کتابچے میں نہیں ہیں۔ وہ صغرا کیا ہے؟ سورہ توبہ میں اللہ فرماتا ہے آیت نمبر 32، یریدون، یہ لوگ چاہتے ہیں، ان یطفئوا نور اللہ، کہ بجھا دیں اللہ کے نور کو، بے افواہہم، اپنی منہ کی پھونکوں سے، وَیَأْبَى اللَّهُ إِلَّا أَن يُتِمَّ نُورَهُ، اور اللہ کو ہرگز منظور نہیں ہے مگر یہ کہ اپنے نور کا اتمام فرمائے، وَلَوْ كَرِهَ الْكَافِرُونَ، خواہ یہ کافروں کو کتنا ہی ناپسند۔ هُوَ الَّذِي أَرْسَلَ رَسُولَهُ بِالْهُدَى وَدِينِ الْحَقِّ لِيُظْهِرَهُ عَلَى الدِّينِ كُلِّهِ وَلَوْ كَرِهَ الْمُشْرِكُونَ، وہی تو ہے جس نے بھیجا ہے اپنے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو الہدا یعنی قرآن حکیم اور دین حق دے کر، تاکہ غالب کرے اسے کل کے کل دین پر، چاہیے مشرکوں کو کتنا ہی ناگوار۔ یہ جوڑا بعین ہی اسی ترتیب سے سورہ صف میں آ رہا ہے۔ پہلی آیت میں 2 لفظی فرق ہیں، دوسری آیت جو کی تو ہے، شوشے کا بھی فرق نہیں۔ یریدون لیطفئوا نور اللہ بافواہہم، یہ چاہتے ہیں کہ بجھا دیں اللہ کے نور کو اپنی منہ کی پھونکوں سے، واللہ متم نورہ، اللہ تو اپنے نور کا اتمام فرما کر رہے ہیں، ولو کرہ الکافرون، چاہے یہ کافروں کو کتنا ہی ناگوار ہو۔ هو الذی ارسل رسولہ بالہدی ودین الحق لیظہرہ علی الدین کلہ ولو کرہ المشرکون، جو کہ تو وہی آیت آ گئی۔ اس کو رکھیے صغرا، اور کبرا کیا ہے؟ مختلف الفاظ میں 5 مقامات پر، جن میں صرف ایک کوٹ کروں گا اس وقت میں، وما ارسلناک الا کافۃ للناس بشیرا ونذیرا، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، ہم نے نہیں بھیجا ہے آپ کو مگر تمام نوع انسانی کے لیے بشیر و نذیر بنا کے۔ جوڑیے صغرا کبرا۔ بعثت نبوی کا مقصد غلبہ دین ہے، اور بعثت نبوی ہے تمام عالم انسانیت کے لیے، تو تکمیل مقصد بعثت محمدی کیسے ممکن ہے جب تک پورے عالم انسانی پر اللہ کا دین غالب نہ ہو جائے؟ کوئی شک اور شبہ کی گنجائش ہے؟ اس اللہ کے دین کے غلبے کا نام کیا ہے؟ نظام خلافت، مسلمانوں کی خلافت۔ وہ اگلی آیت ہے جو لکھی ہوئی ہے یہاں، وعد اللہ الذین آمنوا منکم، آیت نمبر 55 سورہ نور۔ اے مسلمانوں، تم میں سے جو ایمان کا حق ادا کر دیں گے، وعملوا الصالحات، اور عمل صالح کا حق ادا کر دیں گے، اللہ کا ان سے پختہ وعدہ ہے، لَيَسْتَخْلِفَنَّهُمْ فِي الْأَرْضِ،
اللہ انہیں ضرور خلافت اور حکومت عطا فرمائے گا زمین میں، کما استخلف الذین من قبلہم، جیسے کہ خلافت عطا کی تھی ان سے پہلوں کو۔ تو قرآن مجید کا فیصلہ کیا ہے؟ اللہ کا اٹل فیصلہ جو اس کتابچے میں لکھا ہے، نور توحید کا اتمام ہو کر رہے گا، اللہ کے دین کا غلبہ ہو کر رہے گا، اور کل روئے ارضی پر ہو کر رہے گا، نظام خلافت قائم ہو کر رہے گا۔ اسی کو علامہ اقبال کو بھی چونکہ میں سیئرز میں سے شمار کرتا ہوں، ویژنریز کہ جو مستقبل کے پردوں میں دور تک دیکھ سکتے ہیں۔ یہ سب کون ہے؟ نوسٹراڈیمس کون ہے؟ ون آف دی سیئرز، ون آف دی ویژنریز۔ نعمت شاہ ولی کون ہوئے؟ نبی تو نہیں ہے معاذ اللہ، لیکن یہ کہ کچھ اندر کی آنکھ اس کی کھل گئی۔ یہ آنکھیں تو سب کی کھلی ہے، وہ اندر کی آنکھ جس کی کھل جائے اسے بہت کچھ اور بھی نظر آنے لگتا ہے۔ اب دیکھیے اقبال کیا کہتے ہیں، بلکہ اس سے پہلے، اقبال سے پہلے میں چاہتا ہوں کہ احادیث نبویہ نوٹ کر لیں۔ ان 3 آیات کے ساتھ 3 حدیثیں حضور کی، یہ بھی خلافت علی منہاج النبوت کا دور دوبارہ آ کر رہے گا۔ ایک حدیث اس پر ہے، نعمان بن بشیر رضی اللہ تعالی عنہ، حضور نے اپنے زمانے سے لے کر قیامت تک 5 ادوار گنوا دیے۔ پہلا دور اپنا دور نبوی، پھر دور خلافت کا، خلافت علی منہاج النبوہ، تیسرا دور ملوکیت کا جو ظالم ملوکیت ہوگی، کٹکھنی ملوکیت، چوتھا دور ایک اور ملوکیت کا جو غلامی والی ملوکیت ہوگی، یعنی ہمارے بادشاہ بھی غیر مسلم ہو جائیں گے جیسے کہ ہو گئے، کولونیل رول۔ اور پھر 5واں دور آپ نے فرمایا کہ پھر خلافت علی منہاج النبوہ۔ تو ہم 4.5 میں پہنچے ہوئے ہیں، 5واں دور ابھی شروع نہیں ہوا، چوتھا بظاہر ختم ہو گیا، حقیقتاً ختم نہیں ہوا۔ کولونیل رول تو ختم ہو گیا، ڈائریکٹ گورننگ، انگریز چلا گیا، فرانسیسی چلے گئے، ڈچ چلے گئے، لیکن انڈائریکٹ حکم کی حکومت قائم ہے، بلکہ اور گہری ہو رہی ہے مالیاتی استعمار کی شکل میں۔ ورلڈ بینک اور IMF کے ذریعے، تو اس لیے 4.5 کہہ رہا ہوں، 5 ابھی نہیں آیا، شروع نہیں آئے گا۔ اسی طریقے سے ایک حدیث حضرت ثوبان سے ہے رضی اللہ تعالی عنہ، صحیح مسلم کی روایت ہے۔ حضرت ثوبان فرماتے ہیں کہ حضور نے ارشاد فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے ساری زمین دکھا دی، پوری زمین کو تہہ کر کے، لپیٹ کر، سکیڑ کر، جس طرح بھی ترجمہ کریں، ان اللہ زوالی الارض۔ لیکن نتیجہ کیا ہوا؟ میں نے ساری زمین دیکھ لی، اس کے سارے مشرق دیکھ لیے، فرأیت مشارقہا و مغاربہا، سارے مغرب دیکھے، اور میری امت کی حکومت ان تمام علاقوں پر قائم ہو کر رہے گی جو مجھے اس طرح زمین کو سکیڑ کر یا لپیٹ کر دکھا دیے۔ یہ حدیث موجود ہے۔ اگلی حدیث اور ہے، حضرت مقداد ابن اسود سے رضی اللہ تعالی عنہ، مسند احمد ابن حنبل کی روایت ہے، حضور نے فرمایا کہ اس زمین پر نہ کوئی گھر رہے گا گارے اور اینٹ کا بنا ہوا، نہ کوئی خیمہ رہے گا جس میں اللہ کا دین داخل نہ ہو جائے۔ یہ داخلہ 2 میں سے ایک طریقے پر ہوگا، یا تو گھر یا خیمے والا خود ایمان لے آئے گا تو بعز عزیز اس کا بھی اعزاز ہوگا، وللہ العزت ولرسولہ وللمؤمنین، وہ شامل ہو جائے گا اہل عزت میں، اور نہیں تو اسے ذلیل ہو کر، کمزور ہو کر، مغلوب ہو کر اللہ کے دین کی بالادستی کو قبول کرتے ہوئے، یہودی رہے، نصرانی رہے، ہندو رہے، سکھ رہے، پارسی رہے، لیکن اس کے گھر میں بھی اسلام تو داخل ہو گیا جب اللہ کا دین غالب ہو گیا، البتہ وہ محروم رہا۔ یہ 3 حدیثیں، 3 آیتیں، 3 حدیثیں، ویسے تو میں نے 5 آیتیں سنائی آپ کو، 2 آیتیں سورہ توبہ کی، 2 آیتیں سورہ صف کی، لیکن دونوں کو آپ 2 ہی شمار کیجئے، اس لیے کہ مضمون کے اعتبار سے انہیں 2 ہی سمجھ لیے۔ تیسری آیت سورہ نور کی آیت نمبر 55، یہ صغرا کبرا ہے کہ اللہ کا دین غالب ہو کر رہے گا، نور توحید کا اتمام ہو کر رہے گا، اور نظام خلافت قائم ہو کر رہے گا۔ 3 حدیثیں آپ کے سامنے آ گئیں کہ یہ گلوبل ہوگا، یہ نظام خلافت، یہ کسی علاقے میں محدود نہیں رہے گا، کل روئے ارضی پر ہوگا، پورے عالم انسانیت پر ہوگا۔ یہاں ذرا آپ نوٹ کر لیجئے
اقبال نے انہی چیزوں کو کہیں دیکھا ہے، کوئی جھلک دیکھی ہے؟ چنانچہ وہ اشعار بھی مجھے معلوم نہیں تھا کہ یہاں درج ہیں، وہ تو یہاں موجود ہیں صفحہ 5 پر۔ آسماں ہوگا سحر کے نور سے آئینہ پوش، اور ظلمت رات کی سیما پا ہو جائے گی، پھر دلوں کو یاد آ جائے گا پیغام سجود، پھر جبیں خاک حرم سے آشنا ہو جائے گی۔ سجدے تو سب کر رہے ہیں، کسی کو لات کو، مطلب منات کو، عزا کو، اور یا کسی اور کسی دیوتا کو، دیوی کو، یا دولت کو، یہ تو سب سجدے ہو رہے ہیں، شہرت کو، نفس کو، لیکن خاک حرم سے آشنا ہو جائے گی۔ اور آنکھ جو کچھ دیکھتی ہے لب پہ آ سکتا نہیں۔ یہ کون سی آنکھ ہے؟ یہ آنکھ ہے؟ کیا اقبال نے اس آنکھ سے دیکھی ہیں وہ چیزیں جو یہاں بیان کر رہا ہے؟ یہ کون سی آنکھ ہے؟ یہ وہ آنکھ ہے جس کو سورہ حج میں کہا گیا فَإِنَّهَا لَا تَعْمَى الْأَبْصَارُ وَلَكِن تَعْمَى الْقُلُوبُ الَّتِي فِي الصُّدُورِ۔ یہ آنکھیں اندھی نہیں ہوا کرتی، دل اندھے ہو جاتے ہیں کہ جو سینوں کے اندر۔ وہ دل کی آنکھ سے کچھ دیکھا ہے۔ آنکھ جو کچھ دیکھتی ہے، میری دل کی آنکھ جو کچھ دیکھ رہی ہے۔ اسی کو کہا ہے ایک اور نظم میں کہ آب روان کبیر تیرے کنارے کوئی دیکھ رہا ہے کسی اور زمانے کے خواب۔ چلیے یہاں تو پھر بھی آپ کہہ سکتے ہیں خواب ہے، تخیل ہے، تصور ہے، یہاں تو یہ کہ آنکھ جو کچھ دیکھتی ہے لب پہ آ سکتا نہیں۔ لوگ کہیں گے پاگل ہو گیا، دماغ خراب ہو گیا، مجنون ہے، اس کا مینٹل بیلنس صحیح نہیں رہا۔ آنکھ جو کچھ دیکھتی ہے لب پہ آ سکتا نہیں، محو حیرت ہوں کہ دنیا کیا سے کیا ہو جائے۔ اور شب گریزاں ہوگی آخر جلوہ خورشید سے، یہ چمن معمور ہوگا نغمہ توحید سے، واللہ متم نورہ ولو کرہ الکافرون۔ یہ نور توحید ہے۔ اب آئیے، دو اہم سوالات پیدا ہوتے ہیں اس موضوع پر۔ نمبر ایک یہ کہ اگر یہ نظام خلافت یا غلبہ دین دنیا میں ہونا ہے اور گلوبل سطح پر ہونا ہے، پورے گلوب پر، تو منطقی طور پر لازم ہے کہ کسی ایک جگہ سے شروع ہو۔ وہ جگہ کون سی ہو؟ حضور کے زمانے میں خلافت کا نظام قائم ہوا، لیکن جزیرہ نماء عرب سے شروع ہوا، پھر پھیل گیا عراق اور شام اور ایران اور مصر، اور پھیلتا چلا گیا مشرق اور مغرب۔ شمال میں کوہ قاف کھڑا ہوا تھا، پہاڑ، اس زمانے کا پہاڑ بہت بڑا پہاڑ تھا، اور ذرا ادھر سے جاتے تھے تو رومن امپائر ابھی بڑی مضبوط تھی، قسطنطنیہ فتح نہیں ہو پایا، حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے عہد میں بھی پہلی فوج کشی ہوئی، نہیں ہو پایا۔ لیکن یہ کہ شمال میں قاف تک، کوکیشین ماؤنٹینز تک، مشرق میں آکسس ریور، جی ہوں دریائے جی ہوں، مغرب میں اٹلانٹک اوشن، یہ ساری توسیع ہو گئی۔ لیکن شروع کہاں سے ہوا؟ حضور کے زمانے میں صرف جزیرہ نماء عرب۔ ایسے ہی اب بھی ہوگا، کہاں سے ہوگا؟ نمبر دو یہ کہ کب ہوگا؟ یہ دو سوالات، کہاں اور کب۔ تیسرا سوال آج کی گفتگو میں نہیں چھیڑوں گا میں، وہ پھر کبھی صحیح، کیسے ہوگا؟ یہ ایک تیسرا سوال ہے۔ لیکن ابھی صرف دو سوال میں سامنے لا رہا ہوں، کہاں سے شروع ہوگا اور کب ہوگا۔ اس کے ضمن میں جو میری رائے ہے وہ میں عرض کر دیتا ہوں، اور آپ کے سامنے آ چکی ہے بارہا، آج اس ترتیب کے ساتھ آ رہی ہے۔ میں اپنی اس آنکھ سے کہ جس کے بارے میں نے علامہ اقبال کے ایک مصرے میں ترمیم کی ہے کہ سرما ہے میری آنکھ کا خاک حجاز و حول قدس، علامہ نے تو فرمایا ہے سرما ہے میری آنکھ کا خاک مدینہ و نجف۔ نجف حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا مزار ہے، مدفون ہے وہاں، مدینے میں محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو گویا کہ تعلیمات نبویہ اور حکمت علویہ، ان دو کو علامہ شمار کر رہے ہیں کہ سرما ہے میری آنکھ کا خاک مدینہ و نجف۔ میں نے ترمیم کی، نجف کو میں علیحدہ نہیں مانتا،
حکمت علویہ در حقیقت حکمت نبویہ ہی کی کا ظہور ہے۔ علی نے جو کچھ سیکھا ہے محمد سے سیکھا ہے صلی اللہ علیہ وسلم۔ انا مدینۃ العلم وعلی بابھا، یہ حدیث بھی جو اہل تشیع بہت شد و بد سے پیش کرتے، ٹھیک ہے مدینۃ العلم تو محمد ہے، دروازہ ہی ہے نا حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ۔ تو ان دونوں کو میں دو چیزیں نہیں سمجھتا۔ جب یہ دو چیزیں ایک ہی ہیں تو پھر دوسری چیز کیا؟ ایک آنکھ تو ہو گئی ہے، خاک حجاز میں جمع کر لیا میں نے، حول قدس الذی بارکنا حولہ لنریہ من آیاتنا، یہ جو حضور سے پہلے صلی اللہ علیہ وسلم تمام انبیاء جن کا قرآن میں ذکر ہے ان کا علاقہ تو وہ ہے۔ ابراہیم کہاں دفن ہے؟ یہ تمام انبیاء کی سرزمین کون سی ہے؟ خود حضرت عیسیٰ۔ تو میں اس کو اولڈ ٹیسٹمنٹ اور نیو ٹیسٹمنٹ ان تمام سے جو بھی ملتا ہے میں اس کو حول قدس کے حوالے سے، سرما ہے میری آنکھ کا خاک حجاز و حول قدس، میں اس کے حوالے سے یہ بات جانتا ہوں۔ نمبر ایک، اس عالمی خلافت علی منہاج النبوہ کا نقطۂ آغاز بنے گی یہ سرزمین پاکستان اور اس سے ملحق سرزمین افغانستان، اور ان میں سے بھی خاص طور پر ان دونوں ملکوں کے وہ حصے کہ جو خراسان بزرگ میں شامل ہیں۔ خراسان بزرگ، دی گریٹر خراسان آف دی اولڈن ٹائمز، آج خراسان کے نام سے چھوٹا سا صوبہ ہے، ویسے وہ ایران کے صوبوں میں بہت بڑا صوبہ ہے، لیکن بہرحال ایک صوبہ ہے ایران کا۔ حضور کے زمانے میں خراسان نہ صرف ایران کا وہ صوبہ، افغانستان کا بیشتر علاقہ بھی اسی میں شامل تھا، اور میں نے جو تحقیق کی ہے تو پاکستان کا بھی جو علاقہ مالاکنڈ ایجنسی کا ہے وہ اس میں شامل ہے، اس لیے کہ اس کی مشرقی سرحد کو خود قرار دی گئی ہے پرانے جغرافیوں میں، پرانی کتابوں میں واخان کی پٹی کہ جو روس اور پاکستان کے درمیان آئی تھی، افغانستان کی وہ ایکسٹینشن، پتلی سی پٹی جیسے کوئی فرائی پین ہو اور اس کا ایک ڈنڈا ہو۔ اگر کبھی آپ نے افغانستان کا نقشہ دیکھا ہو تو ایک ڈنڈا سا نکل جاتا ہے پٹی جو ہے واخان کی، اور اس پر رشین آکوپیشن کے زمانے میں جو ہے خاص طور پر مراکز قائم کیے گئے تھے پاکستان کی خبر گیری کے لیے۔ خبر لینا دونوں معنی میں ہو سکتا ہے، لیکن یہ کہ بہرحال اس کے لیے خاص مراکز قائم ہوئے تھے، تو خاص طور پر وہ علاقے، لیکن یہ کہ بحثیت مجموعی پاکستان اور افغانستان کی سرزمین نقطۂ آغاز بنے گی اس نظام خلافت کا۔ اور آپ نے پچھلے دنوں پڑھا ہوگا شاید اسامہ بن لادن، ان کا انٹرویو جو پاکستان نے شائع کیا، اس میں انہوں نے صاف طور پہ کہا ہم اسی علاقے میں ڈیرے جما کر بیٹھ گئے ہیں جس علاقے کا ذکر احادیث نبویہ میں، خراسان کا علاقہ۔ بعد میں اگرچہ ایک بہت بری خبر بھی آئی تھی کہ اب طالبان نے انہیں گرفتار کر لیا ہے اور شاید سودا کر کے سعودی عرب کے حوالے کر دیں، بعد اللہ نے کے بعد میں تردید بھی ہو گئی، اللہ نہ کرے کہ ایسا مرحلہ آئے۔ کب کے حوالے سے میرے نزدیک بہت قریب ہے وہ وقت، بہت قریب ہے میرے نزدیک 20ویں صدی کے جو یہ چند سال رہ گئے ہیں، 97 کا اب سمجھیے کہ ایک تہائی تقریباً ختم ہوا، 98 99 اور 2000، یہ پونے 4 سال اور 21ویں صدی کے ابتدائی سال، یہ 10 سال کا وقفہ ہے کہ جو میرے نزدیک ان حوادث و واقعات کے ظہور کا وقت ہے جن کا تذکرہ ہے مکاشفات یوحنا میں، جس کی تفاصیل ہیں کتاب الفتن، کتاب علامات القیامہ، کتاب الملاحم میں، محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث میں، جن میں حضرت مہدی کا بھی ورود ہے اور حضرت عیسیٰ کا نزول بھی ہے، آرمگڈون بھی ہے، جس کو کہ احادیث میں الملحمۃ العظمی، دی گریٹسٹ وار آف ہیومن ہسٹری، عظمی اعظم کا مؤنث ہے، کبرا اکبر کا مؤنث ہے، الملحمۃ العظمی۔ اسی کو وائن برگر نے کہا ہے، آپ نے نوٹ کیا ہوگا، وہ تو سن 98 میں قرار دے رہا ہے
اگلے سال تیسری جنگ عظیم واقع ہوگی اور ہم تباہ ہو جائیں گے. یہ وائن برگر کہہ رہا ہے. گاندھی جی کہہ رہے ہیں کہ سن 99 میں زیر زمین ہولناک آگ ہوگی جس سے زمین کا درجہ حرارت بہت تیز ہو جائے گا، بہت بڑے پیمانے پر انسان ہلاک ہو جائے گا. اور ہولناک آگ ہی کا تذکرہ احادیث کے اندر بھی ہے. یہ ہولناک زیر زمین آگ کیوں لگے گی؟ اچھی طرح سمجھ لیجیے. اب یہ چیزیں بات سمجھ میں آنے والی باتیں ہیں. گاندھی جی نے کسی رشی منی کے ہاں پڑھ لیا ہوگا، کوئی پیشن گوئی، کوئی نجومی کے ذریعے سے انہیں بالکل اللہ عالم. وائن برگر نے ممکن ہے جین ڈکسن سے سمجھ لیا ہو اور اس کو وہ اپنے ہاں نقل کر رہا ہو. وائن برگر کو تو میں کوئی سیئرز میں سے اور ویژنریز میں سے شمار نہیں کر سکتا. گاندھی بھی میرے گمان کے مطابق اس طرح کے لوگوں میں سے نہیں تھے. لیکن یہ کہ بہرحال کچھ جوتشی، کچھ نجومی ہندوستان میں بھی اور یہ کہ امریکہ میں بھی آپ کو معلوم ہے کہ جین ڈکسن تو بہت مشہور ہوئی ہے. لیکن یہ کہ اس کی اب پوری ہمارے پاس طبی توجیحات ہیں. یہ جو زیر زمین ذخائر ہیں مڈل ایسٹ کے، جن میں سے تیل نکل رہا ہے، تو تیل کو آپ صاف کرتے ہیں تو اسی سے پیٹرول بناتے ہیں. ذرا سی چنگاری اگر لگ جائے تو کیا ہوتا ہے؟ اسی زیر زمین ذخائر میں سے کہیں اگر ذرا صاف شدہ تیل موجود ہو اور کہیں اسے چنگاری لگ گئی تو کیا ہوگا؟ اس کے علاوہ احادیث میں آتا خسف ہوں گے، دو بڑے بڑے زمین کے خسف ہوں گے، زمین دھس جائے. اس کی فزیکل توجیہ ہمارے سامنے ہے. یہ جو کروڑوں اربوں ٹن تیل نکالتے آ رہے ہیں، نکل رہا، کہاں سے نکل رہا؟ زمین سے. وہاں کوئی خلا پیدا ہو رہا ہے کہ نہیں؟ کوئی ویکیوم کریٹ ہو رہا ہے کہ نہیں؟ کسی جگہ پر اچانک اتنا بڑا خسف کہ ہو سکتا ہے بڑے بڑے شہروں کا وجود نہ رہے. اس لیے نیچے آپ کریٹ کر رہے ہیں. اس کی جگہ کیا شے جا رہی ہے؟ ہوائی جا رہی ہے نا، اور کیا جا رہی ہے؟ جو بھی جگہ خالی ہو رہی ہے زیر زمین یہ تیل کے نکالنے سے، اور جتنا انسان جو ہے اپنا زور لگا سکتا لگا رہا ہے نکالنے پر. سونا ہے، سیال سونا ہے، بلیک گولڈ ہے، کیا ہوگا اس کا؟ بہرحال یہ تمام حالات و واقعات کے اعتبار سے میرا اندازہ بھی یہ ہے کہ اس حوالے سے 20ویں صدی عیسوی کے آخری یہ چند سال جو باقی رہ گئے گنتی کے 3.25 سال، اور 21ویں صدی عیسوی کے ابتدائی سال، اور یہ 15ویں صدی ہجری کا ربع اول کے اندر 17واں سال شروع ہو چکا ہے. میرے نزدیک ربع اول کے اندر 15ویں صدی ہجری کے وہ تمام حالات و واقعات ظہور پذیر ہو جائیں گے جن کی اصل تفاصیل تو ہے احادیث نبویہ میں. بدقسمتی ہماری ہے اس دور میں جو ذرا پڑھا لکھا آدمی ہے، جدید تعلیم یافتہ، وہ حدیث سے مستغنی ہو گیا یا حدیث سے متنفر ہو گیا معاذ اللہ، یا حدیث کے بارے میں شکوک و شبہات میں مبتلا ہو. بہت سے فتنوں کے تحت ہوا ہے. یہ قادیانیت کے فتنوں کا رد عمل بھی ہے. پھر جدید ریشنلزم ہے، سائنٹیفک ریشنلزم جو سر سید احمد خان مرحوم سے شروع ہوا، اس سائنٹیفک ریشنلزم کا نتیجہ بھی ہے. جو چیز بھی ذرا آپ کے حساب کتاب میں فٹ نہیں بیٹھتی، کیسے ہو سکتا ہے، نہیں ہو سکتا، کاٹ دو، یہ موضوع ہوگی حدیث. حالانکہ 50 سال کے بعد معلوم ہوتا ہے کہ ہو سکتا ہے بھائی، وہ آپ نے اٹھا کر جو ہے وہ ہیرا پھینک دیا تھا. وہ نیوٹونین ایرا میں وہ ناممکنات میں سے سمجھ میں آتی تھی، بات ہو سکتا ہی نہیں ہے. جبکہ فزکس ابھی اپنے عالم طفولیت میں تھی، نیوٹن کا زمانہ تھا. اب تو آئنسٹائن سے آگے بات نکل گئی. آئنسٹائن بھی بہت پرانی شے بن گیا ہے. اب تو ہر شے ممکن ہے. حدیث میں آتا ہے کہ جوتی کے تسمے تک تم سے بات کریں گے. آج جو بھی انٹیلیجنس کے جو چیزیں ایجاد ہو چکی ہیں، کون کون سی چیزیں رہ گئی ہیں؟ بٹن ہو اور اس کے اندر سارا کچھ موجود ہو. بظاہر ہلکا سا پین نظر آ رہا ہے، اور پین میں بھی آپ خوب تلاش کر لیں کچھ نظر نہیں آئے گا. اس کے کسی حصے میں، اس کے کیپ کے کسی حصے میں جو کچھ ہے پورا ٹرانسمیٹر ہے، پوری دنیا کے ساتھ اس کا کانٹیکٹ ہے. جوتے کے تسمے بات کریں گے تم سے. تو آج یہ بات کو عجیب لگتی ہے بس، لیکن آج سے 70 سال پہلے دماغ خراب ہوا ہے. جوتے کا تسمہ بات کر سکتا ہے؟ چھوڑو جی، یہ حدیث موضوع ہوگی، پھینکو اس کو.
تو احادیث میں پھینکنے کا رواج جو تھا وہ بہت رد کرنے کا، موضوع قرار دینے کا، ضعیف قرار دینے کا، یہ رواج بہت تھا۔ بہرحال اب صورتحال بدقسمتی یہ ہے کہ جیسے ہمارے ہاں گائے ایٹن صاحب آئے تھے، انہوں نے کہا تھا، بڑی پیاری بات کہی تھی، اور وہ میں خود بھی چونک گیا تھا۔ میں سمجھتا تھا ویسٹ میں تو لوگ بڑے ذہن جو ہے ان کے روشن خیال لوگ ہیں، جدید معلومات ہیں، وہ تو اب نیوٹونین ایرا سے نکل چکے ہوں گے، اور وہ تو اب یقیناً آئنسٹائن ایرا میں ہوں گے۔ ان کا کہ اس مغالطے میں آپ نہ رہیں، وہاں کی بھی عظیم اکثریت نیوٹونین ایرا میں رہ رہی ہے۔ کتنے لوگ ہیں کہ جو جانتے ہوں جدید نظریات کیا ہیں؟ یہ گائے ایٹن صاحب نے لندن سے جو آئے تھے ہمارے، وہ انہوں نے کہا، تو وہ میری خوش فہمی تھی یا میرا احساس کمتری تھا کہ ہم تو بہت پیچھے ہیں، وہ تو بحثیت مجموعی بہت آگے ہیں، ان کی معلومات کا دائرہ تو بہت وسیع ہوگا، ان کی فہم بہت گہرا جا چکا ہوگا۔ نہیں، عام آدمی وہاں کا بھی اتنا ہی ناواقف ہے، اتنا ہی پچھلے زمانے میں رہ رہا ہے، عہد حاضر کے اندر وہ بھی نہیں آیا ہے۔ بہرحال میں اس چیز کا ذکر کرتا رہا ہوں بارہا، اور اس کے حوالے سے بھی بعض احادیث کا میں نے اس کتاب سے میں ذکر کیا ہے، وہ نوٹ کر دیجیے۔ ایک صفحے پر صفحہ 7 پر یہ 3 حدیثیں جمع ہیں۔ اچھا، اس سے پہلے کہ میں یہ 2 حدیثیں آپ کو سنا لوں، حضرت مہدی کے بارے میں ایک روایت آپ کو سنا دینا چاہتا ہوں۔ میں اور احادیث اس وقت کوٹ نہیں کر سکتا، صرف ایک حدیث۔ یہ مشکات شریف کے باب علامات القیامہ، اس کی فصل ثانی میں یہ روایت ہے۔ حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہا، حضور کی زوجہ محترمہ ہیں ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہا، یکون اختلاف عند موت خلیفۃ، ایک خلیفہ کے انتقال پر اختلاف رونما ہو جائے گا۔ فیخرج رجل من اہل المدینہ حاربا الی مکہ، اسی اختلاف کے دوران ایک شخص جان بچانے کے لیے مدینے سے بھاگ کر مکے میں پناہ لے گا۔ فیاتیہ الناس من اہل مکہ، تو لوگ اس کے پاس آئیں گے مکے والوں میں سے، فیخرجونہ، پھر وہ اسے نکالیں گے، چھپا ہوا ہوگا کہیں، اور بعض روایات میں آتا ہے کہ وہ کعبے کے پردے کے پیچھے چھپے ہوئے ہوں۔ وہو کارہ، وہ بالکل پسند نہیں کرتا ہوگا کہ اس کے ہاتھ پر بیعت کی جائے، اسے خلیفہ بنایا جائے۔ فیبایعونہ بین الرکن والمقام، پھر وہ بیعت کریں گے اس سے لوگ، حجر اسود والا کونا، یہ بین الرکن، خانہ کعبہ کا وہ کونا جس پہ حجر اسود، اور مقام ابراہیم، وہ جو ایک کیس میں، گولڈن کیس میں رکھا ہوا پتھر، اس کے درمیان بیعت ہوگی اس شخصیت کا۔ اب اس شخصیت کے بارے میں، مہدی کے بارے میں 2 چیزیں اللہ تعالیٰ سمجھیے۔ ایک اہل سنت کا تصور ہے کہ وہ جیسے اور مجددین امت پیدا ہوئے، ایسے ایک مجدد امت ہوں گے۔ میری ذاتی رائے میں 15ویں صدی ہجری کے مجدد یہ حضرت مہدی ہوں گے۔ جیسے عام لوگ پیدا ہوئے ایک خاص وقت میں، شاہ ولی اللہ پیدا ہوئے ایک خاص عمر کے ہوئے، سب لوگوں میں مشہور ہوئے۔ شیخ احمد سرہندی پیدا ہوئے ایک خاص عمر میں، ان کی ایک حیثیت معین ہوئی، مصلح کی حیثیت سے کھڑے ہو گئے۔ اسی طرح ایک خاص وقت میں وہ جو ہے لوگوں کے سامنے آ جائیں گے، منظر عام پر آئیں گے، قائد بن کر آئیں گے، ابھریں گے، وہ حضرت مہدی ہوں گے۔ وہ مجددین میں سے ایک مجدد ہیں۔ اہل تشیع کے نزدیک ان کے 12ویں امام ہیں، جو 255 یا 256 ہجری میں پیدا ہوئے اور روپوش کر دیے گئے، چھپا دیے گئے، چھپ گئے یا چھپا دیے گئے اس خوف سے کہ قتل نہ کر دیے جائیں، اور وہ روپوش ہیں، وہ ظاہر ہوں گے، وہ امام مہدی ہوں گے۔ تو لفظ مشترک ہے مہدی، اور یہ چیز بھی مشترک ہے کہ جب وہ آئیں گے تو عرب میں ایک خالص اسلامی حکومت قائم ہوگی، اور ان کے زیر کمان پھر یہود اور نصارہ کے خلاف جنگ ہوگی۔ الملحمۃ العظمیٰ میں کمانڈر وہ ہوں گے عالم عرب کے۔
الملحمۃ العظمیٰ جس میں ایک طرف مسلمان ہوں گے اور ایک طرف اور مسلمان عرب مسلمان ہوں گے اور دوسری طرف عیسائی اور یہودی ہوں گے، ان کا متحدہ محاذ ہوگا۔ یہ ہے حضرت مہدی کا تصور کہ نام بھی مشترک ہے اور جو آ کر کام کریں گے وہ بھی ان میں بھی بہت سی چیز مشترک ہیں۔ البتہ اہل سنت کے نزدیک وہ دوسرے مجددین امت کی طرح ان کی پیدائش ہوگی اور وہ جوان ہوں گے اور وہ اپنے وقت پہ اپنا کام کریں گے۔ اہل تشیع کے نزدیک وہ ان کے 12ویں امام ہیں جو پیدا ہو گئے تھے 255 یا 256 ہجری میں اور اب وہ ظاہر ہوں گے۔ یہ ہے فرق، اس کو زمین ذہن میں رکھیے ہمیشہ، اس لیے کہ جب میں کہوں امام مہدی تو اس سے مراد وہ امام مہدی آپ نہ لیں کہ جس کے ساتھ اہل تشیع کا ایک تصور ابھرتا ہے۔ اب پڑھیے اس حدیث کو۔ عن عبداللہ بن الحارث رضی اللہ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یخرج ناس من المشرق یؤطئون للمہدی یعنی سلطانہ، رواہ ابن ماجہ۔ حضرت عبداللہ بن حارث فرماتے ہیں کہ حضور نے ارشاد فرمایا کہ مشرق سے لوگ نکلیں گے، مشرق سے آئیں گے جو مہدی کی حکومت کو تقویت دیں گے، قائم کریں گے۔ یہ مشرق کون سا ہوا عرب کا؟ علامہ اقبال کے علم میں محسوس ہوتا ہے کہ بالکل ابتدائی زمانے میں بھی کہیں وہ حدیث آ گئی تھی جس کی بنا پر انہوں نے ہندوستان کا جو اپنا ایک ترانہ ہندی گایا تھا اس میں بھی ہے، میرے عرب کو آئی ٹھنڈی ہوا جہاں سے، میرا وطن وہی ہے، میرا وطن وہی ہے۔ اس لیے کہ ہم نے جو کتاب کا شائع کیا ہے ڈاکٹر برہان احمد فاروقی صاحب کی کتاب سے باخوذ مواد لے کر، اس میں بھی حضرت علامہ نے کہا ہے کہ میں جب انگلستان میں تھا تب بھی مجھے ایک خاص طریقے سے بعض چیزوں کا احساس اور ادراک ہوا تھا۔ گول مول بات کی ہے، وہ روحانی تجربہ ان کا اس وقت بھی تھا کہ ایک جماعت بناؤ جو جماعت بیعت کی بنیاد پر ہو، عمارت کی بنیاد پر خالص اسلامی جماعت۔ اور یہ زمانہ کون سا؟ سن 5 اور سن 8 کے درمیان کا۔ تو اس وقت بھی ان کی کیفیت وہ تھی اور اس وقت بھی ان کے واردات و مشاہدات تھے۔ اس حوالے سے وہ حدیث ان کے علم میں آ چکی۔ لیکن اس کو نوٹ کیجئے، مشرق، جزیرہ نما عرب کے مشرق، پاکستان کہاں واقع ہوا ہے؟ افغانستان کہاں واقع ہوا؟ یخرج ناس من المشرق یؤطئون للمہدی یعنی سلطانہ۔ اچھا کیوں ہوگا؟ اس لیے کہ بحیثیت مجموعی عرب قوم اور بالخصوص جزیرہ نما عرب کے عرب، ایک عرب ہے شمالی افریقہ کے عرب، وہ مختلف ان کے حالات ہیں، بیک گراؤنڈ بھی مختلف ہے، نسلاً وہ عرب بھی نہیں ہے اکثر و بیشتر، ان میں بربرز بھی ہیں، ان میں کاپٹکس قبطی بھی ہیں وغیرہ وغیرہ۔ تو اصل عرب تو جزیرہ نما عرب ہے، یا پھر عراق اور شام، شام عرب، عراق عرب، یہ عرب ہے، ایک مثلث بنتی ہے۔ بیس نیچے ہے جنوب میں، یمن سے لے کر اور ادھر ایمریٹس تک چلے جائیے، یہ بیس ہے، ادھر سے بھی بحر اسود آ رہا ہے اور ادھر سے وہ خلیج فارس کی جاتی ہیں، ان کو جوڑ لیجئے لائنیں تو اوپر جا کر وہ تقریباً وہ موصل کا علاقہ جو وہاں جڑ جائے گی، یہ علاقہ ہے، ادھر شام، ادھر عراق، نیچے جزیرہ نما عرب۔ اس علاقے کے عرب کھوکھلے ہو چکے ہیں اخلاقی اعتبار سے، کردار کے اعتبار سے، اکثریت وہی نہایت جوشیلے، نہایت مومن، نہایت باکردار لوگ بھی مل جائیں گے، لیکن حکم الاکثر حکم الکل، اکثریت کھوکھلی ہو چکی عیاشیوں کی وجہ سے، دولت کے فتنے کی وجہ سے، وہ فتنہ جس کی حضور نے انہی کتابوں کے اندر، انہی ابواب احادیث کے اندر خبر دی ہے کہ کوئی گھر نہیں بچے گا عرب کا اس فتنے سے، دولت، تیل کی دولت، اس کی وجہ سے وہ شخص تو وہاں سے ابھرے گا، قائد تو ابھرے گا، اسے سپورٹ دینے کے لیے لوگ وہاں سے نہیں ملیں گے، تھوڑے ہوں گے، اگر ہوں گے بھی تھوڑے ہوں گے۔ مشرق سے فوجیں آئیں گی۔ اچھا مشرق سے فوجیں کیسے آ جائیں گی؟ جب تک کہ مشرق میں وہ نظام پہلے نہ آ چکا ہو،
ثابت ہوا کہ عرب میں اس بھٹی کے دہکنے سے پہلے اس علاقے میں وہ اسلام کا خلافت کا نظام قائم ہو چکا، یہاں سے پہنچے جائیں گے۔ اگلی حدیث پڑھ لیجیے، عن ابی ہریرہ رضی اللہ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یخرج من خراسان رایات سود، خراسان کے علاقے سے سیاہ جھنڈے چلیں گے، جہاں آ کر اسامہ ابن لادن بھی بیٹھ گیا ہے، جہاں ان عرب مجاہدین کی اکثریت بھی پہنچ چکی ہے کہ جو افغانستان کے جہاد کے لیے مختلف عرب ممالک سے آئے تھے، اور اب وہ عرب حکومتیں ان کی خون کی پیاسی ہیں، بلڈ ہاؤنڈز کی طرح انہیں تلاش کر رہے ہیں کہاں کہاں ہیں۔ اور مجھے نجی ذرائع سے یہ اطلاع ملی ہے کہ حال ہی میں 3 وفد آئے ہیں، امریکہ کا وفد آیا ہے، مصر کا وفد آیا ہے، تیونس کا وفد آیا ہے، تاکہ 300 لوگوں کی لسٹ لے کر کے یہ عرب ہمیں درکار ہیں۔ ان کا خیال یہ کہ یہ پشاور میں اور وہیں جہاں پر کہ اکثر یہ مراکز قائم تھے وہیں پر ہیں، وہ وہاں سے جا چکے ہیں، شاید کوئی ہو، لیکن اب یہ افغانستان جو ہے وہ ہے ان کا قلعہ، وہاں وہ موجود ہے۔ بہرحال یخرج من خراسان رایات سود، حضرت ابو ہریرہ فرما رہے ہیں، اور یہ ترمذی کی روایت ہے، خراسان کے علاقے سے سیاہ جھنڈے نکلیں گے، فلا يردها شيء حتى تنصب بإلیا، تو ان کو کوئی شے نہیں لوٹا سکے گی، رخ نہیں پھیر سکے گی، ان کے رخ کو نہیں پھیر سکے گی کوئی شے، یہاں تک کہ وہ جھنڈے نصب ہو جائیں گے ایلیا، اور ایلیا حضور کے زمانے میں نام تھا یروشلم کا۔ معلوم ہوا اس حدیث سے کہ یروشلم مسلمانوں کے ہاتھوں سے نکل چکا ہوگا، لیکن اس کو واپس لینے کی طاقت عربوں میں نہیں ہوگی۔ پہلے بھی یروشلم نکل گیا تھا، عیسائی لے گئے تھے، 90 برس 88 برس ان کے قبضے میں رہا ہے، واپس عرب نہیں لے سکے تھے، عرب اس وقت بھی کھوکھلے ہو چکے تھے، واپس لینے والا کرد خون تھا، صلاح الدین ایوبی من الاکراد، اب پھر گیا ہے، اب یہودیوں کے قبضے میں چلا گیا ہے، واپس لینے کی ہمت عربوں میں نہیں۔ اب لیں گے یہ خراسان کے علاقے سے جانے والے، وہ ہوں گے کہ جن کے جھنڈے جا کر تم سبب ایلیا، وہ جھنڈے جو ہے ایلیا میں نصب ہوگا۔ تیسری بات، تیسری حدیث بھی نوٹ کر لیجئے، یہ پھر حضرت ثوبان سے، یہ حضور کے غلام تھے جنہیں آپ نے آزاد کر دیا تھا۔ عن ثوبان مولا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عصابتان من امتی احرزہما اللہ من النار، میری امت کے 2 لشکر ایسے ہیں جنہیں اللہ نے آگ سے بچانے کا گویا کہ وعدہ کر لیا ہے یا اس کی ضمانت دے دی ہے۔ عصابۃ تغزو الہند، ایک لشکر وہ ہوگا جو ہند پر حملہ کرے گا، وعصابۃ تکون مع عیسیٰ ابن مریم علیہ السلام، اور دوسرا لشکر ہے وہ کہ جو جائے گا حضرت عیسیٰ ابن مریم کی مدد کے لیے، ان کے ساتھ جنگ کرے گا، ان کے ساتھ مل کر یہودیوں سے، دجال سے۔ اب نوٹ کیجئے، اب اس میں سے پہلا ٹکڑا جو ہے عصابۃ تغزو الہند، وہ تو محمد بن قاسم بھی کبھی آئے تھے، ایک زمانے میں سمجھا گیا ہوگا ان دونوں کو علیحدہ علیحدہ کر کے کہ یہ اس کا انطباق تو ہو گیا محمد بن قاسم پر، یا پھر محمد غوری پر، یا محمود غزنوی پر، وغیرہ وغیرہ، لیکن اس پر توجہ شاید نہیں ہوئی کہ یہ دونوں کو ایک جگہ پر جمع کرنا چاہیے معنی دار، ایک مشرق کی بات، ایک مغرب کی بات۔ حالانکہ ایک اور حدیث بھی ہے کہ پہلا لشکر جو حملہ کرے گا مدینہ قیصر پر، قسطنطنیہ پر، مغفورون لہم، وہ مغفور ہے، وہ حضرت امیر معاویہ کے عہد میں ہوا، اور حملہ کرے گا صرف یہ کہا گیا، فتح کی بات نہیں ہے، فتح نہیں ہو سکا ان کے ہاتھ میں۔ حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کا انتقال ہوا، وہیں وہ دفن۔ لیکن اس حدیث میں 2 جمع کیے گئے، اور یہ بغیر، اب کوئی چاہے اٹھا کر پھینک دے ان حدیثوں کو، کوئی بات نہیں، کیا ہے، کس کی ہے، سنن نسائی کی ہے، یہ کوئی بات نہیں،
وہ تو اٹھا کر پھینکنے والے تو بخاری کی اور مسلم کی جو چاہے اٹھا کر پھینک دیں، ان کی مرضی ہے، لیکن یہ تو بیچاری نسائی کی حدیث ہے۔ لیکن یہی ہے قیمتی ہیرے۔ اس کا مطلب کیا ہے؟ اگر واقعتاً تصور کیجئے، جیسے کہ مجھے امید ہے اگر وہ ہو جائے کہ یہ افغانستان اور پاکستان کے علاقے میں ایک مشترک اسلامی حکومت خلافت علی منہاج النبوہ کا قیام عمل میں آ جائے، تو پھر کیا وہی نہیں ہوگا جو جزیرہ نما عرب سے دائیں اور بائیں؟ میں نے دوبارہ کہا کہ انقلاب حقیقی ہوتا ہی وہ ہے جو کسی جغرافیائی یا نیشنل حدود کا پابند نہیں ہوتا، وہ پھر انقلاب نہیں ہے۔ انقلاب تو پھیلتا ہے، اس کی فطرت کا خاصہ ہے، ایک مشرق کی طرف مغرب کی طرف توسیع ہونی ہے، خلافت علی منہاج النبوہ کی پورے عالم عرضی پر ہونی ہے نا، تو مشرق پر بھی اور مغرب میں بھی۔ مشرق میں تغزو الہند اور مغرب میں چونکہ وہ ملاحم ملحمت العظما، وہاں حضرت مہدی کی زیر قیادت عرب یہودیوں اور عیسائیوں سے نبرداغمہ ہوں گے، یہ لشکر وہاں جائے۔ یہ ہیں وہ احادیث نبویہ جن کے حوالے سے اب میں نے جو کچھ علامہ اقبال کے اشعار جو اس دور میں میرے علم میں آئے، عجیب شعر ہے، خضر وقت از خلوت دشت حجاز آیت بروں، اپنے زمانے کا خضر رہنما لیڈر، ہر زمانے کے مجدد اپنے زمانے کے لیڈر تھے، خضر تھے۔ ان اللہ یبعث فی هذه الامہ علی راس کل مئۃ عام من یجدد لها دینہا، خضر وقت از خلوت دشت حجاز آیت بروں، حضرت مہدی حجاز کے صحرا سے، دشت حجاز سے۔ اب وہ خلوت اہل تشیع بھی اس شعر کو اپنے حق میں استعمال کر سکتے ہیں، تو وہ غیبوبت کبریٰ جو ہے اس سے وہ برآمد ہوں گے، نکل آئیں گے۔ ہمارے نزدیک وہ چھپے ہوئے ہوں گے اور انہیں جیسا کہ حدیث میں آیا ہے لوگ تلاش کر کے نکالیں گے۔ اور صورتحال کیا ہے اس وقت؟ آپ کو معلوم ہے کہ عرب کا بادشاہ شاہ فہد علیل ہے، بیمار ہے، معمر ہے، اور ولی العہد وہ امریکہ کو پسند نہیں۔ یہ دو چیزوں کا ٹکڑا ٹکڑا جوڑ لیجیے۔ حدیث میں الفاظ آئے ہیں کہ ایک خلیفہ، اور خلیفہ یہاں بمانی بادشاہ ہے، کہ انتقال پر اختلاف رونما ہو جائے، ان کی ٹریڈیشن کی روح سے آنا چاہیے عبداللہ کو، لیکن امریکہ اس کے تو بڑے وائٹل انٹرسٹ ہیں ایریبین پیننسولا میں، گلف کا پورا جو دولت کا انبار ہے تیل کا، اس کو وہیں سے تو وہ کنٹرول کر رہا ہے۔ کبھی برداشت نہیں کر سکتا کہ کوئی ایسا شخص کہ جو ان کے گڈ بکس میں نہ ہو وہ وہاں آ جائے۔ فساد ہوگا تو آپ کو معلوم ہے عبداللہ اس کے پاس حرس الوطنی ہے، نیشنل گارڈز، مقابل کے لوگ ہوں ان کے پاس فوج ہوگی، بہت زبردست پورے۔ اس میں صاف نظر آتا ہے کچھ لوگوں کی نگاہیں کچھ لوگوں پر اٹھیں گی کہ کچھ فلاں آدمی وہاں پہ ہے، بڑا نیک ہے، بہت ہے، کسی طریقے سے وہ میدان میں آئے، مسئلے کو حل کرے، اور وہ شخص جو ہے بھاگے گا، اس ذمہ داری کو کبھی نہیں چاہے گا کہ وہ اتنی بڑی ذمہ داری اٹھا لے، تو اسے لوگ برآمد کریں گے جبکہ وہ چھپا ہوا ہو۔ میں نے حدیث ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہ اسی لیے آپ کو سنا دی، ان یکون اختلاف عند موت خلیفۃ فیخرج رجل من اہل المدینہ حاربا الی مکہ فیاتیہ الناس من اہل مکہ فیخرجونہ وہو کارہ، اسے پسند نہیں ہوگا یہ ذمہ داری کا بوجھ وہ اٹھائے، فیبایعونہ، لیکن لوگ اس کو مجبور کریں گے، اس کے ہاتھ پر بیعت کریں گے، بین الرکن والمقام، مقام ابراہیم اور حجر اسود کے درمیان۔ اقبال کہہ رہے ہیں خضر وقت از خلوت دشت حجاز آیت بروں، لیکن اس خضر وقت کے لیے مدد کہاں سے آئے گی؟ کارواں زی وادی دور و دراز آیت بروں، کارواں جو چلے گا، قافلہ جو چلے گا، زی وادی، یہ وادی سندھ دور و دراز، بہت دور کی زمین ہے،
ایک شخص لیڈر وہاں ابھرے گا، مدد یہاں سے جائے گی۔ خضر وقت از خلوت دشت حجاز آیت بروں، کارواں فوج قافلہ کارواں زی وادی دور و دراز آیت بروں، اس وادی دور و دراز سے۔ اور ذہن میں رکھیے، اس سے پہلے میرا بھی، اس شعر سے پہلے میرا ذہن ادھر نہیں گیا تھا، افغانستان کا مشرقی علاقہ بھی وادی سندھ ہے۔ کبھی نوٹ کیا آپ نے؟ ہم دریائے سندھ کے جو معاون دریا ہیں یا ٹریبیوٹریز ہیں وہ ان کو سمجھتے ہیں، ستلج، بیاس، راوی، چناب، جہلم، انہی کو سمجھتے ہیں، اس لیے کہ ہم انہی سے واقف ہیں۔ جغرافیہ چوتھی جماعت میں پڑھا تھا۔ دریائے سوات کہاں جاتا ہے؟ دریائے دیر کہاں آتا ہے؟ دریائے کابل کہاں آتا ہے؟ پھر سارے مشرقی افغانستان کے جو پہاڑوں سے نالے آ رہے ہیں وہ دریائے ٹوچی اور دریائے گومل اور کہاں جا رہے ہیں؟ سندھ۔ اس سندھ کے دونوں طرف یہ ہے در حقیقت وہ وادی دور و دراز۔ خضر وقت از خلوت دشت حجاز آیت بروں، کارواں زی وادی دور و دراز آیت بروں، من بسیم آئے غلاماں فر سلطان دیدام، میں نے غلاموں کی پیشانی کے اوپر سلطانی کا تاج دیکھا ہے، دیدام دیکھا ہے۔ یہ غلامی تھے نا انگریزوں کے، ان کے سروں کے اوپر سجا ہوا۔ شعلہ محمود از خاک ایاز آیت بروں، دوسرا افغانستان ہے۔ افغانستان کبھی غلام نہیں رہا ہے، لیکن وہاں بھی خاک ایاز سے اب ایک نیا محمود کا شعلہ ابھرے گا۔ وہ محمود کا وہ شعلہ جو ہے وہ مولوی عمر بھی ہو سکتے ہیں، طالبان کے لیڈر، کوئی اور بھی ہو سکتے ہیں جو ابھی اور آنے والا ہو، کوئی بگر لیڈر، لیکن یہ کہ وہاں سے بھی لیڈر ابھرے گا۔ اب میرے پاس وقت نہیں ہے ورنہ میں پوری نظم آپ کو سناتا، اس وقت کے لیے یہی کافی سمجھیے کہ میرے نزدیک دو سیناریوز ہیں کہ جو اب بہت جلد نمودار ہونے والے ہیں۔ ایک ارض حجاز و حول قدس میں پیس پروسیس ختم ہو چکا ہے، مسجد اقصی کی شہادت، اٹس اے فور گون کنکلوژن۔ کوئی دن کی بات ہے، خبر آ جائے گی کسی جنونی نے کوئی بم جو ہے پلانٹ کر دیا تھا، اڑ گئی، گر گئی۔ اب جب گری گئی ہے تو بھائی یہ تو تم بھی مانتے ہو کہ اصل میں تو یہ جگہ جو ہے ٹیمپل آف سولومن کی ہے نا، ہم بھی مانتے ہیں، کوئی شک تو نہیں اس میں۔ یہیں پر تھا حضرت سلیمان علیہ السلام کا قائم کردہ، تو اب اس کو کرنا چاہیے۔ اس پر جو احتجاج ہوگا، الملحمۃ العظمی، خلیفۃ اللہ المہدی، خلیفۃ اللہ المہدی، مہدی، روح اللہ المسیح، یہ ساری سینوریو وہاں آنی ہے، اور بالآخر دجال، اور دجال سے فیصلہ کن جنگ، جس کے لیے میں حدیث سنا چکا ہوں کہ یہاں سے فوجیں جائیں گی، مہدی کی حکومت کو قائم کرنے کے لیے بھی یہاں سے جائیں گی، اور پھر آخری جو ملحمۃ العظمی ہو رہا ہوگا اس کے لیے بھی یہاں سے فوجیں جائیں گی، جھنڈے یہاں سے چلیں گے کہ جو جا کر یروشلم میں نصب ہوں۔ دوسرا ارض پاکستان کا معاملہ ہے، ارض پاکستان و افغانستان، اس کی بھی حدیثیں میں آپ کو سنا چکا ہوں۔ اب یہ ہیں اصل میں وہ باتیں جن کی کوئی جھلک، یہ تو ہے کامل، سرما ہے میری آنکھ کا خاک حجاز و حول قدس، لیکن کچھ دیکھ لیا نوسٹریڈیمس نے، اس نے ملحمۃ العظمی دیکھا، اس نے کہا ایک دجال ظاہر ہوگا، اینٹی کرائسٹ، اس اینٹی کرائسٹ کو کہہ دیا گیا یہ مسلمانوں میں سے ہوگا۔ ساری پکچرز جو بنی ہے، ویڈیوز بنی ہے، باقی ساری چیزیں صحیح، رخ موڑ دیا کہ اینٹی کرائسٹ مسلمانوں میں سے ہوگا، حالانکہ منطقی طور پر ہر اعتبار سے ثابت ہوتا ہے کہ یہودی ہوگا۔ وہ اپنے مسیح کا انتظار کر رہے ہیں، مسیح کے انتظار میں ہیں۔ بہرحال دوسری بات جو مجھے بتانی تھی وہ یہ کہ قرآن مجید سے معلوم ہوتا ہے کہ اللہ کا ایک دن، اس کی جو لانگ ٹرم پلاننگ ہے وہ 1000 برس کی ہوتی ہے،
اور پہلے 1000 برس جو ختم ہوئے ہیں وہ 16ویں صدی میں ختم ہوئے، 16ویں 17ویں صدی کے درمیان۔ 7ویں صدی میں حضور کی بعثت ہے نا، حضور کی بعثت کے بعد 1000 سال، اور اسی زمانے میں پھر دین الہی کا فتنہ اٹھا، اسی زمانے میں حضرت مجدد الفسانی سامنے آئے، اسی زمانے کی یہ دو شخصیتیں ہیں، نعمت شاہ ولی اور نوسٹریڈیمس۔ انہوں نے بھی کچھ دیکھا۔ بہرحال اب جو بھی صورتحال ہے، میں نے اشعار اقبال آپ کو پڑھ کر سنا دیے ہیں، اب آخر میں چند باتیں صرف عرض کرنی ہیں۔ پسچے باید کرد، یہ ساری تو معلومات ہوئی، علمی معلومات ہیں، مکاشفات یوحنا، احادیث نبویہ، حالات۔ کرنا کیا ہے؟ نمبر 1، ہر مسلمان کمر کس لے کہ اب اسی کام کے لیے جینا اور مرنا ہے۔ ورنہ حاصل کیا ہے؟ اور اس میں کسی تاخیر کو اپنے ذہن کے قریب بھی نہ آنے دیں۔ فیصلہ ان صلاتی و نسکی و محیای و مماتی للہ رب العالمین۔ پاکستان میں اسلامی نظام کے قیام کے لیے تن من دھن وقت کریں۔ یہ میں پہلے کہہ چکا ہوں، آج میرا موضوع یہ نہیں ہے کہ وہ کیسے ہوگا، اس کو چھوڑ دیں، لیکن اس میں ایک بات کا اضافہ کر لیجئے۔ حضرت بیدل کا مصرع ہے، اے ز فرصت بے خبر ور ہرچ باشی زود باش، جلدی کرو تاخیر مت کرو، دیر نہیں۔ اب یہ چیزیں بہت دور کی نہیں ہیں، یہ دیر اور دور کی بات نہیں ہے، یہ بہت قریب کا مسئلہ ہے۔ ہونا تو ہے سب کچھ، دیکھنا یہ ہوگا کہ کون اس میں کچھ حصہ لے کر سرخرو ہو گیا اور کون اس وقت بھی سویا رہ کر محروم ہو گیا۔ بات تو یہ ہے، ہونا تو ہے، دین کا غلبہ تو ہونا تھا۔ کس کس نے جام شہادت نوش کر لیا اور کون جو ہے وہ محمد الرسول اللہ کی دعوت کو رد کر کے اور وہ مغضوب علیہم میں شامل ہو گیا۔ یہ ہے اپنا اپنا نصیب۔ تو پہلی بات تو ہے پسچ باید کرد میں، جو ہم میں سے ہر شخص کو کرنی چاہیے۔ دوسری ہے 3-4 باتیں جو میں حکومت سے کہنا چاہتا ہوں، جلدی جلدی ختم کر دوں گا۔ نمبر 1 یہ کہ طالبان کی حکومت کو تسلیم کرنے میں کوئی تاخیر نہیں ہونی چاہیے۔ یہ ہے وہ خراسان کا علاقہ، اور اب وہاں جو بھی شرائط ہوتی ہیں حکومتوں کو تسلیم کرنے کی پوری کی جا چکی ہے۔ کابل ان کا قبضہ کس قدر مستحکم ہے، ساری کوششیں ہو گئی ہیں، سرتوڑ کوششیں، انہیں وہاں سے ڈسلوج نہیں کیا جا سکا۔ پھر سب مانتے ہیں کہ جو جو علاقے ان کے قبضے میں آئے، 4/5 آف افغانستان دے آر انڈر دیئر کنٹرول۔ وہاں امن و امان ہے، کوئی ہنگامہ نہیں، کوئی فساد نہیں، کوئی خونریزی نہیں، کوئی جان اور مال کے لیے اندیشے نہیں۔ اس کے بعد بھی حکومت تسلیم نہ کی جائے، یہ صرف اسی شکل میں ہو سکتا ہے کہ ہماری باغیں کسی اور کے ہاتھ میں ہوں، ہماری فورن پالیسی کسی اور کے چشم و ابرو کے اشارے پہ چلتی ہے۔ طالبان کو فوراً تسلیم کیا جائے اور اس کے ساتھ ہی ایران سے بھی بہتر سے بہتر تعلقات استوار کیے جائیں۔ وہی جو میں نے آپ سے عرض کیا تھا، ابھی ایک صاحب سے ملاقات ہوئی تھی، انہوں نے کہا PIA، میں حیران ہوا یہ کیا کہہ رہے ہیں PIA؟ وہی بات جو میں کہا کرتا ہوں، انہوں نے کہا پاکستان، ایران، افغانستان، یہ جوڑ اگر ہوگا تو جو بھی مغرب کا سیلاب آ رہا ہے اس کا خاتمہ ہو سکے گا، ورنہ نہیں۔ شیطانی سیلاب، یہودیوں کا شیطانی سیلاب۔ دوسرا معاملہ، یہ جو کل کی خبر آئی ہے نوائے وقت میں، اور میں بہت ممنون اور مشکور ہوں ادارہ نوائے وقت کا، کہ جنرل ظہیر الاسلام عباسی صاحب کا انٹرویو انہوں نے شائع کیا ہے۔ اس سے جو حقائق سامنے آئے ہیں، میرے نزدیک مطالبہ بالکل صحیح ہے، سپریم کورٹ کے کسی جج سے اثر نو تحقیقات کرائی جائے۔ ہمارے بڑے قیمتی آفیسرز ہیں، دینی جذبات تو ان کے عزم من الشمس ہے۔ ہو سکتا ہے، میں نے پہلے بھی کبھی کہا تھا، کسی وقت بڑے سے بڑے آدمی کا دماغ خراب ہو سکتا ہے، ہو سکتا ہے، میں اس کا امکان کو میں اس کی نیگیشن نہیں کرتا، لیکن سوال یہ ہوا بھی ہے کہ نہیں؟ یہ آرمی کا اپنا ایک قوانین کا معاملہ ہے اور اس کا جو جوڈیشری کے طریقے ہیں وہ اپنے ہیں۔
لیکن یہ معاملہ ایسا چھوٹا نہیں ہے. ان کا یہ مطالبہ بھی کہ آرمی ایکٹ کے اندر ترمیم کی جائے. ہمارا مطالبہ یہ جوش ہے کسی ایکٹ میں، وہ آرمی کا ہو سول ہو، کتاب و سنت کے خلاف جو شے ہے اس سے نکال دی جائے. لہذا اس کے اندر بھی اگر کوئی شے غلط ہے تو اس کو نکالا جائے. میں نے نہ اس کو پڑھا ہے، نہ اس کے میرا مطالعہ، نہ میں قانون دان ہوں. تیسری چیز، بھارت اور چین کے ساتھ تو میں ہمیشہ سے کہتا رہا ہوں، اب ساتھ ہی کہہ رہا ہوں، روس کے ساتھ بھی خیر سگالی کے اور دوستی کے تعلقات قائم کیے جائیں. اس لیے کہ چین اور روس اب جس طرح ڈٹ کر آئے ہیں نیو ورلڈ آرڈر کے مقابلے میں، یہ ہمارے لیے بہت بڑا ایسٹ ہے. وہ زمانہ جو ہے وہ خواب شد پریشاں خواب مند، اس کی اولین تعبیر سے بھی قبل. ابھی تو نیو ورلڈ آرڈر جو ہے ابھی صرف شرق اوسط تک ہی پہنچا تھا، لیکن یہ کہ ہم ٹھوک کر چائنا رشیا، اور ہماری بدقسمتی یہ ہے کہ 3 وہ مسلمان ملک بھی ان میں ساتھ شامل ہیں. اگر ہم نے کوئی منزل طے کر لی ہوتی اسلام کی طرف تو وہ تینوں ہمارے ساتھ آئے ہوتے. ہم نہ پاکستان میں شیعہ سنی مفاہمت کا معاملہ کر سکے ہیں اور نہ ایران اور افغانستان کے درمیان معاملات کو طے کر سکے. یہ ہماری نااہلی ہے. ورنہ اگر یہ ہو گیا ہوتا تو جیسا کہ میں نے کہا تھا، ایران، افغانستان اور پاکستان، ایران اور پاکستان کی گود میں افغانستان ہے، اور ان تینوں کے سر پر تاج ہے یہ ترک ریاستوں کا، روسی ترکستان. بہرحال وہ 5 ملک جو ہیں انہوں نے کمر کسی ہے. امریکن اور امریکہ کسی شے کا نام نہیں ہے. اس وقت در حقیقت بین الاقوامی سطح پر وہ یہودیوں کا اعلی کار ہے. اور یہ ہم کیا کہہ رہے ہیں؟ تو امریکنز کہہ رہے ہیں. ٹیکساس میں تحریک شروع ہو چکی ہے، علیحدگی کی تحریک. امریکہ میں علیحدگی کی تحریک شروع ہو چکی ہے. 2 آدمی انہوں نے اغوا کیا اور اس کے مقابلے میں ان کے بدلے میں اپنے کچھ آدمی چھڑوا لیے. جو تحریک چلا رہے ہیں ٹیکسس، اس کو ایک علیحدہ ملک ہونا چاہیے، ریپبلک آف ٹیکسس. وی ڈونٹ وانٹ ٹو ریمین ود امریکہ. اور 1845 میں ہمارا جو الحاق ہوا تھا وہ در حقیقت غیر قانونی الحاق تھا، غیر قانونی الحاق تھا، انویلڈ. تو امریکہ کے اندر شکست و ریخت کے آثار ہو رہے ہیں. اصل مسئلہ ہے یہودی شیطان. خود عیسائی ان کے اس وقت اعلی کار بھی ہیں. میں تو سمجھتا ہوں کہ بہت ہی مظلوم ہے ان کے ہاتھوں. عوام جو ان کے ایکسپلائٹیشن کا، ان کے استحصال کا سب سے بڑا جو ہے ہدف تو وہ عیسائی عوام. بھارت اور چین اور روس کے ساتھ ہمارے خیر سگالی کے اور دوستی کے تعلقات بڑھنے چاہیے، تجارت کے تعلقات بڑھنے چاہیے. لیکن نمبر 4، اس سے پہلے اپنے نظریاتی تشخص کو مستحکم کر لینا چاہیے، ورنہ ایک ویکوم کھینچ کر لے جائے گا. بھارت ایک بہت بڑا ویکوم ہے، بڑی طاقت ہے اس کے اندر اس وقت ہمارے مقابلے میں. ہم اس کے قریب ہوں گے وہ کھینچ لے گا. اس کا جو ایریا ہے، میگنیٹک ایریا جس کو کہتے ہیں، اس کے ایریا میں آ گئے وہ کھینچ لے گا فوراً. اس سے پہلے اپنے نظریاتی تشخص کو مستحکم کر لیا جائے. اس کے کیا معنی ہے؟ وہی 2 کام، دستوری ترامیم، جن پر ہم نے بہت، اللہ کا شکر ہے، اللہ کا فضل ہے، بہت عمدہ مقالہ پڑھوا لیا لاہور میں بلا کر ڈاکٹر تنزیل الرحمان صاحب سے. وہ جلدی شائع ہو جائے گا قرآنک ہورائزنز کے نیکسٹ ایشو میں، اور ہو سکتا ہے اس سے پہلے ہی میں کتاب کی شکل میں شائع کر دوں. پورا انہوں نے ایک لفظ کا پوسٹ مارٹم کر دیا ہے، جس کی روح سے میں نے ایک نئی اصطلاح اختیار کی ہے. پاکستان میں 2 منافقتوں کا تذکرہ میں کرتا رہا ہوں. ایک منافقت باہمی نفاق جو ہمارا ہو گیا، ایک قوم ختم ہو کر قومیتوں میں بڑھ گئی. ایک نفاق کردار، نفاق عملی، جھوٹ، وعدہ خلافی، خیانت، غبن. اس کیا نفاق عملی؟ احادیث کئی مرتبہ پیش کر چکا ہوں، اب وقت نہیں ہے. ایک دستوری نفاق ہے. پاکستان کا دستور منافقت کا سب سے بڑا پلندہ ہے. جو اسلامی سکھ آئی ہے اس کے ساتھ ہی اس کی نفی کرنے کے لیے بھی موجود ہے. بڑی بڑی اسلامی دفعات ہے. CII کاؤنسل آف اسلامک آئیڈیالوجی، اس سے پہلے آرٹیکل 227 پورا اسلام اس میں ہے. آرٹیکل 2A میں پورا اسلام موجود ہے.
لیکن یہ کہ اس کے ساتھ ہی وہ چیزیں بھی موجود ہیں کہ وہ زیرو ہو جاتی ہیں۔ اس کو میں کہہ رہا ہوں دستوری منافقت، چاہے پوری دنیا میں واحد مثال ہو ایک ملک کا دستور منافقت کا مرقع بن چکا ہو، جب تک ہم اس کو دور کر کے یکسو ہو کر اسلامی دستور کی تکمیل نہیں کریں گے، تکمیل دستور خلافت جس کو ہم نے قرار دیا ہے، ہمارا نظریاتی تشخص، اسی طریقے سے سود کا خاتمہ، جس کے لیے میں آپ کا ممنون اور مشکور ہوں، آپ میرے ساتھ بھی چلے ہیں اور ہم نے ریلی بھی نکالی ہے، لیکن یہ ایک ریلی کی بات نہیں ہے، آگے بڑھنا ہوگا ہم اس کام کے لیے۔ علماء اور خادمان دین کے کرنے کا کام ہے خاص وہ مفاہمت، شیعہ سنی مفاہمت۔ اور آخری بات، لاسٹ بٹ ناٹ دی لیسٹ، قرآن کے ساتھ تعلق کی مضبوطی، اس لیے کہ اچھی سے اچھی چیز کی امیدیں رکھنے کے ساتھ ساتھ برے کیفیات کے لیے بھی تیار رہنا چاہیے۔ ہوپ فار دی بیسٹ بٹ بی پریپیئرڈ فار دی ورسٹ۔ اگر ہم پر خدا نہ خواستہ مکافات عمل اللہ تعالی کی طرف سے ہمارے کرتوتوں کی کوئی سزا، کوئی بڑا کوڑا ہم پر پڑ گیا، تو پھر ہمارے لیے سہارا اگر کوئی ایک رہ جائے گا، باقی تو وہ قرآن ہے، اس کے سوا کوئی نہیں۔ برخرس قرآن اگر خواہی ثبات، اگر ثبات چاہتے ہو، استحکام چاہتے ہو، تو قرآن سے زیادہ اخذ کرو۔ در ضمیرش دیدم آب حیات، میں نے اس کے باطن میں دیکھا ہے اپنی آنکھوں سے، اقبال پھر کہہ رہا دیدم، میں نے دیکھا ہے قرآن کے باطن کو، وہ باطنی آنکھ دیکھ سکتی ہے، قرآن کے ظاہر کو ظاہری آنکھ دیکھتی ہے اور پڑھتی ہے۔ ہر بچہ پڑھ رہا ہے، ہر قاری پڑھ رہا ہے، الف کا نام بے کا ترجمہ نہ جانتا ہو، لیکن قاری، بہترین قاری موجود ہے، حافظ، ایسا حافظ موجود آپ کو مل جائے گا، ایک حرف کہیں سے بولیے اور آگے فر پڑھنا شروع کر دے گا، وہ موجود۔ ایک قرآن کا باطن ہے، اس باطن تک پہنچنے کے لیے وہ باطنی آنکھ، دل کی آنکھ درکار ہے۔ در ضمیرش دیدم، میں نے قرآن کے باطن کے اندر دیکھا ہے آب حیات کا چشمہ موجود ہے۔ یہ ہے میری آج کی گزارشات، اسی پر اپنی گفتگو ختم کر رہا ہوں۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین والمسلمات۔